الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ سے متعلق اور قربانی سے متعلق دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ انہی کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے معنی آتے ہیں حج والا، یعنی حج والا مہینہ، ذی الحجہ یا ذو الحجہ۔ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی احترام والا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے جو 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے بنائے۔ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بھی احترام والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ مہینوں کی جو تعداد ہے، جو گنتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام جو ہے وہ شروع ہی سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر اس مہینے کے اندر دیکھ لیتے تھے تو اس سے بھی کچھ نہیں کہتے تھے، اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا سب چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کا جو ماحول تھا ایک لڑائی جھگڑے والا ماحول تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو وہ لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا، قتل قتال یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ مہینہ بنایا ہے، یہ 4 جو مہینے بنائے ہیں یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔
تو یہاں پر جو 10 راتیں جو بیان کیے گئے ہیں، جو 10 دن بتلائے گئے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ 10 دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جو آگے بیان فرمایا گیا ہے، تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے، یہ بتلایا ہے کہ وَالشَّفْعِ سے مراد جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور والوتر سے مراد یہ عرفے کا دن ہے، یوم العرفہ، عرفے کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی جو قسم کھائی ہے، اور آدمی انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جس کی عظمت آدمی کے دل کے اندر ہوتی ہے، جس کا احترام آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے، اسی چیز کی آدمی کیا ہوتا ہے، قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ان 10 دنوں کا احترام، ان 10 دنوں کا تقدس بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ قسم ہے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی۔ اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی یہ جو ذی الحجہ ہے، یہ 10 دن ہے، پہلا جو عشرہ ہے، ان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 ایام میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نیک اعمال تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد بھی نہیں، البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ نکلے، جہاد میں نکلے، اور پھر وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت، ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر جو تمام ایام ہیں ان تمام ایام کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ گویا کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور 1 رات قیام کرنا، 1 رات عبادت کرنا، یہ گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یہ جو ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اور اہمیت بتلائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف فرما دے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کے سے بھی ان کی فضیلت اور ان کے احترام جو ثابت ہوتا ہے، اور حدیث کے ذریعے سے بھی ان 10 دنوں کا بڑا ہی احترام اور ان کا تقدس کیا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں بڑی اہمیت کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ رکھا ہے، بنایا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی عبادتیں رکھی ہیں کہ وہ عبادتیں اگر انسان اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینے میں اگر کرنا چاہے تو انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر، ایک حج جیسی عبادت رکھی۔ چنانچہ حج اگر آدمی کرنا چاہتا ہے تو حج صرف اور صرف ذی الحجہ کے مہینے کی جو 5 دن ہے، مہینے کے جو 5 دن ہے، 8، 9، 10، 11، 12، انہی 5 دنوں کے اندر انسان کیا ہے، حج کر سکتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ ان دنوں کے علاوہ بھی ہم حج کر لیں تو انسان حج نہیں کر سکتا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز موجود ہے، بیت اللہ شریف بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور صفا مروہ بھی موجود ہے، اور عرفات کا میدان بھی موجود ہے، مینا مزدلفہ بھی موجود ہے، جمرات بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 5 ذی الحجہ کے جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں کے علاوہ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حج جیسی اہم عبادت جو ذی الحجہ کے مہینے کے اندر رکھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسی اہم عبادت بھی اس مہینے کے اندر رکھی۔ چنانچہ اس مہینے کے جو 3 دن ہیں، 10،
11 12 انہی 3 دن کے اندر آدمی قربانی کر سکتا ہے. اور اگر آدمی چاہے کہ قربانی ان 3 دن کے علاوہ کر لے تو اس کی قربانی کیا ہوگی؟ قربانی قبول نہیں ہوگی. جو قربانی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جو ایام رکھے ہیں وہ 10 11 12 ذی الحجہ رکھے ہیں. تو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ رکھا ہے یہ بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے. اور خاص طور پر ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے، شروع کے 10 دن، یہ اور بھی زیادہ احترام والے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے زیادہ یہ احترام والے، تقدس والے یہ کیا ہوں گے؟ 10 دن ہوں گے. اور ان 10 دنوں کا جو روزہ ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر روزہ اس کا ثواب ملتا ہے. اور ایک دن کی رات کی عبادت گویا کہ شب قدر میں عبادت کے برابر ہے. اور عرفے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ عرفے کا روزہ 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دنوں کو خاص طور پر بڑی اہمیت والے 10 دن بنائے ہیں، بڑی فضیلت والے، بڑے احترام والے یہ 10 دن بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس مہینے کے اندر حج جیسی عبادت رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قربانی جیسی بھی اہم عبادت رکھی. قربانی، یہ جو قربانی ہے اس کی تاریخ جو بہت پرانی تاریخ ہے. جس طرح حج جو سب سے پہلے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیا، انسانوں میں سب سے پہلے حج ادا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جو قربانی جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی پیش کرنے والا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ لوگوں کے سامنے صحیح پڑھ کر سنا دیجیے، بتلائیے لوگوں کو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو 2 بیٹے ہیں، ان دونوں بیٹوں کے واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے تو واقعہ بیان فرمایا، لیکن اس واقعہ کیا پس منظر ہے؟ یہ جو قربانی حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں پیش کی؟ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے اندر اور ان کی اولادیں تھیں. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا کہ حضرت حوا سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جڑوا اولادیں پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور پھر دوسری مرتبہ میں جب کوئی اولاد پیدا ہوتی تھی تو جڑوا ہی اولادیں پیدا ہوتی تھی، لڑکا اور لڑکی. اور یہ جو اس وقت کا قانون تھا کہ ایک جڑوا لڑکا دوسری جڑوا لڑکی سے تو نکاح کر سکتا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا، بلکہ دوسری جڑوا لڑکی کے ساتھ تو نکاح کر سکتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ اس وقت کا اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا یہ نظام تھا. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی کیا تھی؟ وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابیل نے یہ چاہا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، جس کی پیدائش میرے ساتھ جو ہوئی ہے، جو میری جڑوا بہن ہے، اس سے میں نکاح کر لوں. اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ دونوں میں اختلاف ہوا. پھر یہاں پر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے، دونوں میں سے جس کی قربانی قبول کر لی گئی وہ حق پر ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی وہ کیا ہوگا؟ حق پر نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، اس کی بات غلط ہوگی. تو حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک موٹا تازہ دمبا پیش کیا، اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ
کھیت کی چیزیں، کھیتی باڑی جو چیزیں ہوتی وہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی جو قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ اور جب قابیل کو قربانی کو رد کر دیا تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ اب میں کیا کروں گا کہ تمہیں جو قتل کر دوں گا۔ تو قابیل کیا تھا، وہ چڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابیل تھا وہ اپنی بات پر اڑا اور حابیل سے کہا کہ اب میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے بھی کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں دفاع تو کروں گا لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کیا گیا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ صحیح پڑھ کر سنائیے کہ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو یہ جو قربانی کا جو سلسلہ ہے، یہ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا یہ سلسلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے جاری کر دیا تھا، گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا تھا اسی وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اور سب سے پہلے جو قربانی پیش کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ البتہ قربانی کے اندر جو عظمت آئی ہے اور اس کو ایک طرح کی الگ شان اور ایک طرح کی الگ پہچان اور عظمت جو ملی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملی ہے۔ وقت ہو رہا ہے، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی قربانی سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو ذی الحجہ کا جو مہینہ بنایا ہے وہ بہت ہی قابل احترام مہینہ ہے، اور خاص طور پر جو اس کے شروع کی جو 10 دن ہے وہ بہت ہی زیادہ عظمت والے اور احترام والے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قربانی جیسی عبادت رکھی، حج جیسی عبادت رکھی، تو ان دو اہم عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، جو غلطی ہوئی ان باتوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔